کہتے ہیں کہ جب گیدڑ کی شامت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کیا کرتا ہے۔ اسی ضرب المثل کے مصداق افغان طالبان نے ہندو بنیے کی باتوں میں آ کر اور کچھ اپنی ہٹ دھرمی اور خطے کے ممالک سے عدم تعاون کر کے آخرکار اپنا مستقبل خود داؤ پر لگا لیا ہے۔ ایک طرف سرحدی بندش سے افغانستان کو شدید معاشی نقصان، لیکن افغان طالبان کی عدم سنجیدگی ہے برقرار۔ ایک طرف تجارت کھولنے کے لیے منت سماجت اور دوسری طرف پاکستانی دہشت گردوں کی حوالگی سے انکار۔ اپنے محسن ملک کو تو انہوں نے دشمن بنا لیا ہے، لیکن اب بھارت کی ہمنوائی میں ہو گئے ہیں چین کے بھی خلاف۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آپ کو افغان طالبان کے ان بیوقوفیوں کے بارے میں مزید بتائیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ خطے کی بظاہر خاموش فضا میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مٹی کے نیچے کہیں دھیمی آگ سلگ رہی ہو اور ہر گزرتا لمحہ بتا رہا ہو کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اعتماد کی وہ نازک ڈور جو کبھی نرم سفارتی بیانیوں سے سنبھلتی رہی، اب ٹوٹنے کے دھانے پر کھڑی ہے۔ بارڈرز بند، تجارت معطل اور فوجی جھڑپیں، دونوں ممالک کے درمیان وہ خلیج جو کچھ عرصے سے بڑھ رہی تھی اب سب کے سامنے کھڑی ہے، سخت، واضح اور خطرناک۔ اطلاعات کے مطابق سعودی عرب میں پاکستان اور افغانستان کے مابین بالواسطہ مذاکرات کی کوشش ہوئی۔ افغان وفد کی آمد کی تصدیق بھی ہو گئی اور غیر سرکاری ذرائع بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے بھی اہم نمائندے وہاں موجود تھے، مگر نتیجہ خاموشی، اور یہی خاموشی سب سے زیادہ خوفناک ہے۔ دونوں ممالک اپنے موقع پر قائم رہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں موجود پاکستانی دہشت گردوں کی حوالگی اولین شرط ہے، جبکہ افغان طالبان کا اصرار ہے کہ یہ لوگ مہمان ہیں، حالانکہ پاکستان کے نزدیک یہ دہشت گرد کہلاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں ہزاروں پاکستانی جانیں بھی ضائع ہو چکی ہیں۔ پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کے مطابق افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کے تقریباً 100 افراد کو گرفتار کیا، مگر پاکستان کے لیے یہ محض ایک اشارہ تھا۔ یہ تھا افغان طالبان کا ایک نیا ڈھونگ۔ فوج کے ترجمان واضح کر چکے ہیں کہ پاکستان افغانستان میں موجود تمام پاکستانی دہشت گردوں کی حوالگی چاہتا ہے، محض علامتی کارروائی نہیں۔ اسلام آباد کے نزدیک یہ گرفتاری اندرونی طور پر ایک ڈسپلے تھی تاکہ مذاکراتی میز پر کچھ رکھ کر طالبان سیز فائر کا مطالبہ کر سکیں، مگر پاکستان کا جواب تھا نہیں، اب ایسا نہیں چلے گا۔ گزشتہ مہینوں میں قطر اور ترکی نے بھی دونوں ممالک کے درمیان رسائی کی کوشش کی، مگر نتیجہ صفر۔ اب سعودی عرب بھی یہی خاموش دیوار دیکھ رہا ہے۔ ایسے لگنے لگا ہے کہ ثالثی کے لیے دنیا کے پاس آپشن ختم ہو رہے ہیں اور وقت بھی۔ طالبان حکومت پہلے ہی پاکستان کو ناراض کر رہی تھی، مگر اب جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ طالبان کے لیے عالمی سطح پر زلزلہ بن سکتا ہے۔ پہلے تاجکستان میں چینی شہری نشانہ بنے، پھر افغانستان کے بدخشاں میں چینی اہلکاروں پر حملہ ہوا۔ اطلاعات کے مطابق ان حملوں کے پس منظر میں وہ گروہ سرگرم ہیں جو افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک ملک کا کھیل ہے؟ کیا اس میں بھارت شامل ہو سکتا ہے یا پھر مزید طاقتیں امریکہ، اسرائیل وغیرہ بھی شامل ہیں جن پر مختلف حلقے افغان پالیسیوں کے حوالے سے اثر اندازی کے خدشات ظاہر کرتے رہے ہیں؟ اس پر کوئی حتمی ثبوت ابھی تک سامنے نہیں آ سکا، مگر خطے کے حالات نے شبہات کو ضرور بڑھا دیا ہے۔ لیکن ایک بات واضح ہے کہ یہ چین کے لیے ایک سرخ لکیر ہے۔ جو طالبان حکومت کل تک چین کے ساتھ اقتصادی تعاون کے خواب دیکھ رہی تھی، آج وہ خود چین کے غصے کے دہانے پر کھڑی ہے۔ پاکستان پہلے ہی دوری اختیار کر چکا ہے، چین بھی ناراض ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، امریکہ بھی طالبان سے ناخوش ہے، خلیجی ممالک ہاتھ کھینچ چکے ہیں۔ صرف بھارت ہے جس کے ساتھ طالبان تجارتی راستوں کے لیے مسلسل درخواستیں کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب طالبان کی حکمت عملی ایک ہی وقت میں پاکستان، چین اور دیگر طاقتوں کو ناراض کر دے تو آخر وہ چاہتے کیا ہیں؟ ادھر اسلام آباد میں پالیسی حلقوں میں ایک جملہ گردش کر رہا ہے کہ برداشت کی لکیر ختم ہو رہی ہے۔ پاکستان کے ذمہ داران پہلے ہی اشارہ دے چکے ہیں کہ اگر افغان سرزمین سے دہشت گرد حملے بند نہ ہوئے تو پاکستان پری امپیٹیو آپریشن کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اگر چین بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو علاقائی طاقت کا توازن یکسر بدل جائے گا اور طالبان حکومت ایسی صورت میں سفارتی طور پر تنہا بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، طالبان حکومت کی سب سے بڑی غلطی دشمن بڑھانا اور دوست کھونا ہے۔ افغان طالبان کا اصل مسئلہ شاید یہ ہے کہ وہ اپنے سخت گیر نظریاتی فیصلوں کو ریاستی حکمت عملی سمجھ بیٹھے ہیں۔ وہ مسلسل ایک ایسی راہ پر چل رہے ہیں جہاں پاکستان ناراض، چین ناراض، امریکہ ناراض،
खलीजी ममालिक दूर और अंदरूनी मुआशी बहरान शदीद तर। ऐसे में सवाल यह है कि तालिबान हुकूमत आखिर कब दीवार पर लिखा वो जुमला पढ़ लेगी जो सबको साफ दिखाई दे रहा है। इस वक्त मंजरनामा कुछ यूं है कि मुज़ाकरात बंद गली में दाखिल हो चुके हैं, सालसी के दरवाजे बंद हो रहे हैं, तालिबान की बेएतमादी बढ़ रही है और पाकिस्तान के सब्र का पैमाना तेजी से लबरेज हो रहा है। खित्ते की फजा में वही सरसराहट है जो किसी बड़े फैसले से पहले खामोशी में सुनाई देती है। नाज़रीन, अगर तालिबान ने अपनी पॉलिसियां न बदली तो शायद आने वाले हफ्ते इस खित्ते के लिए फैसला कुन साबित होंगे, क्योंकि जंगें हमेशा गोली चलने से पहले नहीं शुरू होती। बहुत सी जंगें खामोशी से शुरू हो जाया करती हैं और पाक अफगान बॉर्डर पर इस वक्त यही खामोशी हर तरफ छाई हुई दिखाई देती है।